یعنی کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہم اس حدیث کو اس لیے نہیں مانتے کیونکہ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم غیب ثابت ہوتا ہے. اب چونکہ فقط اللہ ہی علم غیب جانتا ہے, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا, تو ہم اس حدیث کا انکار کرتے ہیں. اس کو بنیاد بنایا. اب یہ ایک عالم ہے, بہت بڑا محقق ہے, اس نے اس پر ایک پوری کتاب لکھی ہے اور اس نے کہا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے ہیں. اب چونکہ اس کے نظریے کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم غیب عطا نہیں فرمایا, تو وہ کہتا ہے ہم اس حدیث کو تسلیم نہیں کر سکتے علیاذ باللہ. اگر ایسی بات ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, یعنی حضور کو کیسے پتا کہ میری امت میں کتنی تقسیم ہوگی, کتنی ڈویژن ہوگی, میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی, ان کا یہ نظریہ ہے. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں, اگر اسی کو آپ بنیاد بنا لیں گے, اگر اسی کو آپ بنیاد بنا لیں گے, تو پھر قیامت کی جتنی علامتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں ان تمام کا انکار کرو گے؟ تمہارے ہی علماء نے کتنی بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں قیامت کی علامات پر, کیا تم ان تمام علامات قیامت کا انکار کرو گے؟ اور پھر تمہارا یہ کہنا کہ ہم اس کو بنیاد بنا کر اس حدیث کا انکار کریں گے کیونکہ تمہارے نظریے کے مطابق تم کہتے ہو فقط اللہ ہی علم غیب جانتا ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم غیب نہیں جانتے. کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا تم نے سورہ جن نہیں پڑھی؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احد الا من ارتضی من رسول. عالم الغیب, غیب کا جاننے والا ہر ایک کو غیب کا علم نہیں دیتا مگر اپنے رسولوں میں سے جس سے راضی ہو جائے اسے غیب کا علم دے دیتا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, کیا اللہ اپنے محبوب سے راضی ہے یا نہیں راضی؟ کیا اللہ اپنے محبوب سے خوش ہے یا نہیں خوش؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ مجھے بتائیں. میں تو یہ کہوں گا اللہ اپنے محبوب سے راضی ہو نہ ہو یہ تو بات کی بات ہے, وہ تو اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. محبوب ہم نے تیری رضا کی خاطر, تیری خوشی کی خاطر قبلہ ہی بدل دیا ہے. وہ تو محبوب کی رضا چاہتا ہے, خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد. اگر خدا رضائے محمد چاہتا ہے, اللہ رضائے مصطفیٰ چاہتا ہے, اللہ حضور کی رضائیں چاہتا ہے, اللہ حضور کی خوشی چاہتا ہے. اور اگر خوشی چاہتا ہے, اللہ فرماتا ہے جن رسولوں سے اللہ راضی ہو جاتا ہے انہیں علم غیب دے دیتا ہے. سورہ آل عمران میں فرمایا ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. اللہ ہر ایک کو غیب کی اطلاع نہیں دیتا, ہر ایک کو غیب کے علم سے آگاہ نہیں کرتا, مگر اپنے رسولوں میں سے چن لیتا ہے, جسے چاہتا ہے غیب کا علم عطا کر دیتا ہے. تو کہتا ہے حضور غیب نہیں جانتے, میں کہتا ہوں تو نے قرآن پڑھائی نہیں, تو نے سورہ جن پڑھی نہیں, تو نے سورہ آل عمران پڑھی نہیں, تجھے علم ہی نہیں. اللہ قرآن میں فرمائے وما ہوا علی الغیب بدنین, یہ قرآن میں غیب مصطفیٰ کی دلیل, علم غیب مصطفیٰ کی دلیل. اللہ قرآن میں فرمائے وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما. میرے محبوب تیرے رب کا تجھ پر فضل عظیم ہوا, تیرے رب کا تجھ پر کرم عظیم ہوا. فضل عظیم کیا ہے, کرم عظیم کیا ہے؟ وعلمک ما لم تکن تعلم, ما لم تکن تعلم, ما لم تکن تعلم. اس ماں کے عموم میں کتنی وسعت ہے. یہ ماں عموم کا فائدہ دیتا ہے, یہ عام مخصوص البعد نہیں ہے, یہ وہ عام نہیں ہے جس کے عموم کی تخصیص کی گئی ہو. یہ عام ہے, یہ عمومیت پر قائم ہے, یہ عام ہی رہے گا. اس کی تخصیص کے لیے دلیل پیش کرنا یہ تمہارا کام ہے. یہ ایسا عام ہے کہ اللہ فرمائے وعلمک ما لم تکن تعلم. محبوب ہر وہ چیز جو تم نہیں جانتے تھے اللہ نے تمہیں اس کا علم دے دیا. یعنی اللہ نے محبوب کو ہر شے کا علم دیا. کتنا علم دیا؟ آدم علیہ السلام کا علم دیا, نوح علیہ السلام کا علم دیا, ابراہیم علیہ السلام کا علم دیا, شعیب علیہ السلام کا علم دیا, ہارون علیہ السلام کا علم دیا. ماضی کے تمام علوم دے دیے, حال کے تمام علوم دے دیے, مستقبل کے تمام علوم دے دیے. مستقبل کے علوم کے حوالے سے کیا اپنی امت کا علم دیا, مولا علی کا علم دیا, صدیق اکبر کا علم دیا, صحابہ کی اختلافات کا علم دیا, سلسلہ عالیہ قادریہ کا علم دیا, سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا علم دیا, سلسلہ عالیہ سہروردیہ کا علم دیا, سلسلہ عالیہ چشتیہ کا علم دیا, شاذلیہ کا علم دیا, رفاعیہ کا علم دیا. حضور جانتے ہیں کہ میری امت کو تقسیم کیا جائے گا. حضور جانتے ہیں اشعری کون ہے, حضور جانتے ہیں ماتریدی کون ہے, حضور جانتے ہیں عقیدے میں حنبلی کون ہے, حضور جانتے ہیں معتزلہ کون ہے, حضور جانتے ہیں قدریہ کون ہے, حضور جانتے ہیں جبریہ کون ہے, حضور جانتے ہیں امت میں کتنے اختلاف ہوں گے, حضور جانتے ہیں امت کو تقسیم کرنے والے خارجی کون ہوں گے, رافضی کون ہوں گے. اللہ نے محبوب کو مستقبل کا علم
دیا, آج تک کا ہر چیز کا علم دیا, نہ فقط آج تک کا علم بلکہ صبح قیامت تک کا علم اللہ نے اپنے محبوب کو دے دیا. اور پھر فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. محبوب تیرے رب کا تجھ پر فضل عظیم ہوا, تیرے رب کا تجھ پر کرم عظیم ہوا, اور وہ کیا تھا کہ تیرے رب نے تجھے کائنات کے ذرے ذرے اور زمین کے چپے چپے کا علم عطا فرما دیا. یہ تو میرے آقا کا علم ہے, وہ تو بہت بڑے ہیں, وہ تو بہت بڑے ہیں, ان کا مقام تو بہت بلند و بالا, بہت عرفہ والا. غوث اعظم فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا, نظرت الی بلاد اللہ جمعا. میرے آقا کی ایک حدیث ہے, حضور فرماتے ہیں قد رفع علی الدنیا فانا انظر الیہا والی ما هو قائم فیہا الی یوم القیامہ. حضور فرماتے ہیں اللہ نے میرے لیے اس دنیا کو بلند کر دیا, دنیا کو بلند کر دیا, اور میں دیکھ رہا ہوں قیامت تک جو کچھ بھی اس دنیا میں ہوگا سب کچھ دیکھ رہا ہوں. اور میرے آقا کے غلام ہیں غوث اعظم. غوث اعظم کا مہینہ ہے, اس مہینے کی نسبت سے یہ نقطہ یاد آ گیا. غوث اعظم فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا. ایک نئی بات آپ کو بتاؤں, یہ بلاد اللہ کیا ہے؟ بلاد اللہ کیا ہے؟ اکثر کہا جاتا ہے نا کہ غوث اعظم نے پوری مخلوق کو دیکھ لیا, یعنی زمین کو دیکھ لیا, پوری زمین کو دیکھ لیا. نظرت الی بلاد اللہ, یہ نہیں فرمایا نظرت الی بلاد الارض. غوث اعظم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے زمین کے سارے شہروں کو دیکھ لیا, یہ نہیں فرمایا میں نے زمین کے سارے شہروں کو دیکھ لیا. کیا فرمایا نظرت الی بلاد اللہ, میں نے اللہ کے سارے شہروں کو دیکھ لیا. کیا سنا تم نے, میں نے کیا کہا؟ میں نے اللہ کے تمام شہروں کو دیکھ لیا. اللہ کے شہر کیا ہیں بھائی؟ تم کیا سمجھتے ہو اللہ کا شہر فقط یہ زمین ہے؟ اللہ کا شہر فقط یہ زمین ہے؟ بھائی یہ زمین تو بہت چھوٹی ہے, بہت چھوٹی ہے. ابھی حال ہی میں ہالینڈ میں میری تقریر میں آپ نے سنا تھا انا اعطیناک الکوثر پر جب میں نے کلام کیا, اس میں نے کیا بتایا تھا آپ کو؟ یہ مخلوق اللہ کی بہت بڑی ہے بھائی. ایسٹرونومی کے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں, زمین تو ایک نقطہ سیاہ ہے, ایک چھوٹی سی. ہمارا یہ جو ملکی وے ہے نا, ہماری یہ جو گیلیکسی, اس میں ایک سٹار ہے, ایک پلانٹ ہے جسے ریڈ ہائپر جائنٹ کہتے ہیں, بہت بڑا ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے سامنے زمین بالکل ایک نقطہ سیاہ نظر آتی ہے, ایک چھوٹا سا نقطہ نظر آتی ہے. فلکیات کے ماہر کہتے ہیں دور حاضر کے, وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک جہاز پرواز کرے اس پلانٹ کے اوپر سے, اس سیارے کے اوپر سے پرواز کرے ایک جہاز, یہاں سے اس کی ابتدا ہو رہی ہے, یہ وہ سیارہ ہے, یہاں سے جہاز کی پرواز کی ابتدا ہو رہی ہے, کہا یہاں سے ابتدا کرے اور 1000 miles per hour, یعنی اس کی پرواز کی رفتار کیا ہو 1000 میل پر آور, فی گھنٹہ اس کی رفتار یہ ہو 1000 میل, جہاز کی رفتار اتنی تیز ہو. تو کہا اپنا سفر اس کے محور میں اس کے گرد گردش کرتے ہوئے جہاں سے شروع ہوا ہے وہاں تک پہنچتے ہوئے اس جہاز کو 1100 سال درکار ہے, 1100 سال لگ جائیں. اتنا بڑا وہ پلانٹ ہے, اس کے آگے ہماری زمین بالکل چھوٹی سی ہے, اس کے آگے ہماری یہ چھوٹی سی زمین بالکل چھوٹی سی ہے. اور یہ ایک پلانٹ ہے, ہماری گیلیکسی میں ایسے ملینز آف پلانٹس ہیں, ایسے ملینز آف پلانٹس ہماری اس گیلیکسی میں, ہماری اس کہکشاں میں ہیں. اور کہکشائیں کتنی ہیں؟ ملینز آف کہکشائیں ہیں. تو اس میں ہماری یہ زمین بالکل چھوٹی سی ہے. اور غوث اعظم کیا فرماتے ہیں؟ یہ نہیں فرمایا نظرت الی بلاد الارض جمعا, میں نے زمین کے شہروں کو یوں دیکھ لیا جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کا دانہ دیکھتا ہوں. کہا نہیں نظرت الی بلاد اللہ, میں نے اللہ کے شہروں کو دیکھ لیا. کیا مطلب؟ میں نے زمین کو دیکھا, میں نے چاند کو دیکھا, میں نے ستاروں کو دیکھا, میں نے کہکشاؤں کو دیکھا, میں نے نظام شمسی میں گردش کرنے والے تمام سیاروں اور ستاروں کو دیکھا, میں نے تمام کہکشاؤں کو دیکھا. تم کہتے ہو کہ میں نے فقط زمین کے شہروں کو دیکھا. کہا نہیں, میں نے آسمان میں یہ جتنے چمکتے دمکتے ستارے تمہیں نظر آ رہے ہیں, غوث
پاک کہتے ہیں تم میرے آقا کے علم پر تنقید کرتے ہو, میرے آقا کے علم پر انگشتے تنقید اٹھاتے ہو, زبانیں تان دراز کرتے ہوئے کہتے ہو حضور کو مستقبل کا علم نہیں فقط مدینہ المنورہ کا علم ہے. کہا مجھ عبد القادر جیلانی سے پوچھ لو, میں تمہیں بتاتا ہوں, میں تو حضور کے نالین برداروں میں بھی نہیں ہوں, ارے میں تو صحابی نہیں ہوں, میں تو تابعی نہیں ہوں, میرا مقام تابعین کے بعد سب سے افضل ہے, لیکن مجھ سے بلند و بالا مقام تابعین کا ہے, تابعین سے بلند و بالا مقام صحابہ کا ہے, اور صحابہ میں سب سے عرفہ والا سیدنا ابو بکر صدیق ہیں, اور پھر ان سے اعلیٰ کونین کے والی خسرو خوبہ سیاح لامکاں نازش ہر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. کہا میں عبد القادر جیلانی آقا کا غلام ہو کر اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر چاند میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہوں, ستاروں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہوں, سیاروں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہوں, کہکشاؤں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہوں. تم میرے علم کو سمجھ نہیں سکتے, آقا کے علم کو کیسے سمجھو گے؟ میں کہتا ہوں یہ شان ہے خدمت گاروں کی, سردار کا عالم کیا ہوگا, یہ شان ہے ان ستاروں کی, اس چاند کا عالم کیا ہوگا.